ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال پوچھا، اللہ آپ سوتے کب ہو؟ اللہ کا جواب سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ اے اللہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ تو ناظرین، ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، وہ ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ کو اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اللہ وہ ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے۔ یہ چاند، تارے، سورج، آسمان، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ نے بغیر کسی ساز و سامان کے بنایا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو پینسل بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے لکڑی لگے گی، لکڑی کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ نے صرف حکم دیا اور ساری چیزیں خود بخود بن گئی۔ پھر اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا گیا، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی، جیسا کہ ہوا، پیڑ پودے اور جانور، سب کچھ بنائے۔ ناظرین، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، رات اور دن کا ہونا، یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم کیا کر چکے ہیں اور ہمیں کب کیا ہوگا، یہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ اللہ کا رنگ اور روپ انسانوں جیسا نہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے تاکہ میں آپ کی طرف رخ کر کے آپ کی عبادت کروں؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ ایک جگہ پر آگ روشن کرو، یعنی کہ آگ کو جلاؤ، جس طرح اس آگ کی روشنی ہوگی اسی طرف میرا رخ ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو ایک جگہ روشن کیا، یعنی کہ آگ جلائی، اور دیکھا کہ اس آگ کی روشنی تو چاروں طرف ہے، یعنی کہ اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جس طرح سے اس کا اجالا چاروں طرف ہے اسی طرح سے میں بھی ہر طرف ہوں، میری روشنی بھی چاروں طرف ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ ایک پیالے میں پانی بھر کر لاؤ اور اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور ایک پیالے میں پانی بھر کر لائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ گر گیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئی۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جس طرح سے تھوڑی ہی دیر میں آپ کے ہاتھ سے یہ پیالہ گر گیا، اگر میں تھوڑا بھی اس دنیا کی طرف سے اپنا رخ بدل لوں، یعنی کہ اپنا دھیان ہٹا لوں، تو جس طرح سے تمہارے ہاتھ سے یہ پیالہ گرا ہے اسی طرح سے یہ تمام دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تیسرا سوال کیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ اس مخلوق سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے؟ تو یہ سن کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میں نے اتنی ساری مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ مخلوق میری عبادت کرے، مجھ سے مغفرت کی مانگ کریں، جائز خواہشات کے لیے مجھ سے دعائیں کریں اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ ناظرین، یاد رکھیں اللہ ایک نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی کہ وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ خود سے ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو اس نے صرف انسانوں اور جانوروں کے لیے بنایا ہے تاکہ اس کی دنیا چلتی رہے۔ ناظرین، اللہ کو کبھی بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، وہ کبھی تھکتا نہیں، وہ کبھی بیزار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب باتیں اس نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ اسی لیے یہ ساری باتیں انسانوں میں ہی ہوتی ہے۔ جو سو جائے، جو تھک جائے اور جس کو بھوک لگتی ہے اور جس کی بیوی ہو، جس کی اولادیں ہوں، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اللہ بہت رحم والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کے سارے پیڑ پودوں کو قلم بنا لو اور سارے سمندر کو سیاہی بنا لو اور دنیا کے سارے انسان مل جاؤ اور میری تعریف لکھنا چاہو تو لکھتے جاؤ، لیکن میری
تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، اس کے بارے میں دماغ مت لگایا کرو، کیونکہ تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ تم صرف اتنا ہی سوچ سکتے ہو جتنی میں نے تم کو سمجھ دی ہے، اس کے آگے تم نہیں سوچ سکتے ہو۔ اگر مجھ کو سمجھنا چاہتے ہو تو میری بنائی ہوئی چیزیں دیکھا کرو، جیسے کہ ایک مکھی کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اس کے پنکھوں کو یعنی کہ اس کے پروں کو دیکھو کہ اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے۔ اگر تم سارے انسان مل کر بھی ایک مکھی کے پر یعنی کہ پنکھ جیسے ہوتے ہیں ویسے کے ویسے بنانا چاہو تو تم دوسرا پر نہیں بنا سکتے۔ اگر تم ایک انار کا دانہ بنانا چاہو تو انار کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے ہو۔ آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، تو جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بارش کو بے وقت کرتا ہوں، یعنی کہ جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے اس وقت میں بارش کرتا ہوں، اور جب فصل ہوئی جاتی ہے تو میں اس وقت بارش کو روک لیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں مال اور دولت وکیل لوگوں کو دے دیتا ہوں، یعنی کہ کنجوس لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے میں حکومت ظالم اور بیوقوف بادشاہوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اللہ، پھر آپ کے راضی ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی کہ جب آپ خوش ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب میں خوش ہوتا ہوں تو حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، مال و دولت سچے لوگوں میں دیتا ہوں، اور بارش میں وقت پر کرتا ہوں۔ ناظرین، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر چاہے حکومت پر کوئی کافر بیٹھا ہو یا مسلمان، اللہ ان کے دلوں کو عوام کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے حالات کو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، جیسے اعمال انسان کرتا ہے اللہ اس کے ویسے ہی حالات بنا دیتا ہے۔ ہمیں حالات بدلنے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اعمال ہمارے اچھے ہوں گے تو ہمیں اللہ مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے مانو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کی صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کاٹ دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، میری یہ دانش مندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے، اور ہر انسان کے جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے ہیں۔ جس کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پونچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کے بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کو اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے
اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہمارے لیے یہ بھی حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھائے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اسی لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بوجھے بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے۔ یعنی عالم ہے نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا اور پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے۔ چھٹا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا مارا پھرے۔ اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملی اسی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو۔ ایک مسافر یعنی کہ سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اسی لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، تو نے انسان کو پیدا کیا، اسے عقل، دل اور زندگی عطا کی، پھر آخر اسے موت کیوں دیتا ہے؟ اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم کل صبح وادی میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک منظر دکھاؤں گا جس سے تمہیں میری حکمت سمجھ آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب فرمان صبح سویرے وادی کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہری بھری گھاس کے میدان میں ایک نوزائیدہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شیر آیا اور اس نے اس بچے کو شکار کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، یہ ننھا سا بچہ کس جرم میں مارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ابھی صبر کرو، دیکھو آگے کیا ہوتا
ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی شیر ایک شکاری کی تیر سے زخمی ہو کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا رب یہ کیسا نظام ہے، ابھی تو شیر جیتا تھا، اب وہ بھی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اب دیکھو آخر میں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہی شکاری ایک پہاڑی سے نیچے گرا اور خود بھی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم نے جو ہرنی کا بچہ دیکھا تھا وہ بچہ پچھلے جنم میں ظالم تھا، اس نے اس شکاری کے والد کو ناحق قتل کیا تھا۔ میں نے اس بچے کی روح کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے گناہ کا بدلہ دوں، پھر میں نے اس شیر کو اس بچے پر مسلط کیا تاکہ انصاف ہو جائے، پھر شیر کو مارنے والے شکاری کو بھی موت دی تاکہ میں اس کے اعمال کے بدلے جزا دوں۔ اے موسیٰ میرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، موت میرے نظام انصاف کا حصہ ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا آغاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب تو پاک ہے، تیری ہر تقدیر میں حکمت ہے، ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں مگر تیری تدبیر وہ جانتا ہے جو باطن کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اسی لیے میں نے موت کو زندگی کے بعد رکھا تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دوں۔ موت نہ ظلم ہے نہ انتقام بلکہ عدل کی ابتدا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں ہر عمل کا حساب اور ہر حق کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔